جو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو سنتا ہے، قرآن کے الفاظ کو سمجھتا ہے، پھر وہ کبھی بھی غیروں کی بات پر یقین نہیں کرتا ہے۔ دیکھیے، قرآن اور حدیث کو نہ سمجھنے کی وجہ سے امت مسلمہ کو کمزور قرار دیا جا رہا ہے۔ قرآن اور حدیث اور شریعت کی بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے امت کو ایک حلقہ گروہ کہہ کر، جن کے پاس بظاہر کوئی طاقت بھی نہیں، افرادی قوت بھی نہیں، اتنا چھوٹا سا ایک ملک ہے، اس کو پاورفل ملک قرار دیا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو نہیں سمجھا، ہم نے حدیث پر غور نہیں کیا، کیونکہ ہم نے تو کبھی طاقت پر بھروسہ کیا ہی نہیں ہے۔ جب حنین کے موقع پر مسلمانوں نے طاقت پر بھروسہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو بڑی مشکلات، تنگی اور پریشانیوں سے حضور کے صدقے سے اللہ نے فتح عطا فرمائی تھی۔ وہاں ایک نوجوان نے جوش میں آ کر کہہ دیا، جنگی حالات تھے، جنگ کا معاملہ تھا، جہاد چل رہا تھا، حضور کا زمانہ ہے، غزوہ حنین 10واں پارہ، ایک نوجوان نے کہہ دیا اب تو ہم کافروں سے پچھلا سارا بدلہ لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ طاقت بڑی آ چکی ہے ہمارے پاس، پہلے تو ہم تھوڑے تھوڑے ہوا کرتے تھے، اب تو عرب کے سارے قبائل مسلمان ہو گئے ہیں، ہم ڈٹ کر بدلہ لیں گے۔ اپنی طاقت پر بھروسہ کیا، اپنی طاقت کے لیے دو جملے بولے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جملے ناپسند آئے۔ روایت میں آتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں یہ الفاظ موجود ہیں، اس جنگ کے اندر مسلمانوں نے بڑی مشکلات کا سامنا کیا۔ بالآخر اللہ کے محبوب نے دعا کی کہ یا اللہ، اگر کسی شخص نے یہ جملہ کہہ دیا ہے اس کی سزا مسلمانوں کو نہ دینا، تو ہی فتح عطا کرتا ہے، تو ہی کامیابی دیتا ہے۔ تو اللہ نے لاج رکھتے ہوئے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی تھی۔ تو ہمیں تو کبھی طاقت پر بھروسہ کیا ہی نہیں ہے۔ یہ کافر لوگ ہیں، یہ عیسائی، یہودی، نصارہ لوگ ہیں جو ہمیشہ طاقتوں پر، گولیوں اور دھماکوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہم تو وہ ہیں جو ایک ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ 1.5-2 سال پرانی بات، 6 مہینے کشمیر کے اندر لاک ڈاؤن رکھا، امت مسلمہ سوتی رہی، نتیجہ کیا ہوا؟ پوری دنیا کو اللہ نے لاک ڈاؤن کر دیا۔ وہ مالک ہے۔ آج امت مسلمہ کے نوجوانوں کے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری ماں بہنوں کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ فلسطین کے اندر ہمارے لوگ خاموش ہیں، اور صرف احتجاج اس طرح کے روٹ پر آ کر کھڑے ہو جاؤ یا پھر اس طرح کی کوئی ان کو جوابی کارروائی نہ کرنا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ امت مسلمہ کمزور نہیں، بلکہ ہمارے حکمران کمزور ہیں کہ ان کے پاس طاقت نہیں ہے جواب دینے کی، کیونکہ انہوں نے غلامی کا پٹا اگر گلے میں ڈالا ہے تو محمد الرسول اللہ کا نہیں، بلکہ یہودیوں اور عیسائیوں کا جو ہے غلامی کا پٹا اپنے گلوں میں ڈال کر رکھا ہے۔ اور جس کے گلے میں رسول اللہ کی غلامی کا پٹا ہوتا ہے پھر وہ طاقت پر نہیں جاتا، کیونکہ ہمارے یہاں کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ قرآن دوسرے مقام پر دوسرے پارے کی آخری آیتوں میں فرماتا ہے، کم من فیئۃ قلیلۃ غلبت فیئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے اللہ نے اپنے حکم سے چھوٹے گروہ کو بڑے گروہ پر غلبہ عطا فرما دیا ہے۔ یہ حضرت خالد بن ولید 60,000 کے لشکر کے مقابلے میں صرف 60 افراد کو لے جاتے ہیں جہاد کے لیے، اور کہتے ہیں کہ میں قرآن کی اس آیت کا وعدہ دیکھنا چاہتا ہوں اپنی آنکھوں سے۔ 60 افراد کو لے کر گئے، 60,000 کے مقابلے میں۔ حضرت فاروق اعظم کے دور کی بات ہے، اللہ نے ان 60 آدمیوں کے اخلاص کی برکت سے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ 60,000 کا لشکر اور 60 افراد، ایک آدمی کے مقابلے میں 1000 آدمی، کیا حیثیت رکھتا ہے؟ ایک جھٹکے میں ختم کر دیتے، لیکن وہ اخلاص تھی، وہ پاور تھی اسلام کی، وہ حضور سے محبت، جہاد کی بات تھی۔ لیکن آج یہ ساری چیزیں ختم کر دی گئیں۔ بات قرآن کی 2 آیتیں پڑھ کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور بات ختم کر دیتا ہوں، یقیناً آپ میرے مدعے کو سمجھ گئے ہوں گے۔ قرآن سورہ بقرہ کے ایک مقام پر فرماتا ہے، دوسرے پارے کا 10واں رکوع، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا مسلمان یہ سمجھے کہ اے وہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ ان تدخلوا الجنہ، جنت میں تم ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ ہم تو جنت کے حصول کو صرف نماز کے صفوں میں، ہم جنت کے حصول کو صرف زکوٰۃ، حج اور ان چیزوں میں تلاش کر رہے ہیں،
لیکن قرآن فرماتا ہے اے بھائی جنت میں نہیں جا سکتے، تمہارا یہ گمان غلط ہے، کیونکہ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، تم سے پہلے امتوں پر جو پریشانیاں آئی ہیں وہ تم پر تو آئی نہیں ہیں ابھی۔ وہ پریشانیاں کیا تھیں، کیسی کیسی انہوں نے اپنی بقا کے لیے کافروں سے جہاد کیا تھا۔ آگے قرآن فرماتا ہے مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، جب ان پر کوئی مصیبت کوئی تکلیف آتی، وَزُلْزِلُوا، وہ ہلا دیے جاتے، زلزلے آتے، حتیٰ یقول الرسول، رسول یہ کہتے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب اترے گی؟ مجھے بتائیے اس قدر پریشانی میں کہ اللہ کے رسول فرما دے یا اللہ تیری مدد کب اترے گی، وہ مشکلات تو مسلمانوں نے دیکھی نہیں ہے، تو جنت میں ایسے کیسے داخل ہو جائیں گے؟ لہذا آج وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم اگر ہتھیار سے مسلمان یہودی اور عیسائیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمارے بڑے اگر بزدل ہیں، تو میرے محبوب نے ہمیں ایک ہتھیار دیا ہے، وہ ہتھیار دعا کا ہتھیار ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا تھا ایک وقت وہ آئے گا کہ ہتھیار اگر کامیاب کوئی ہوگا تو وہ دعا ہوگی۔ میں آپ کے ضمیر سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیے کیا آپ جس وقت پریشان ہوتے ہیں، اس وقت جو آپ کی دل کی کیفیات ہوتی ہے، آپ کی ماں بستر پر ہو، آپ کا باپ بستر پر ہو، آپ کی اولاد بلک رہی ہو، اور آپ کے دل میں جو اپنی اولاد اپنے ماں باپ کو لے کر جو کیفیت پیدا ہوگی، آپ امام مسجد کو بار بار کہتے رہیں گے دعا کرو دعا کرو، وہ مجبوری کی وجہ سے یا کسی اور معاملے کی وجہ سے بھول جائے تو آپ اپنی اس مسجد کا رخ بدل دیتے ہیں، وہاں نماز نہیں پڑھتے۔ مجھے بتائیے کیا آپ اپنی آنکھوں سے وہاں حالات نہیں دیکھ رہے؟ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے سامنے ان کی ماں کو گولی مار کر ختم کیا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے کبھی نماز تہجد کے وقت، نماز فرض کے بعد کبھی ان مسلمانوں کے لیے دعا کے لیے ہاتھ بھی بلند کیے کہ نہیں کیے؟ میرے محبوب نے تو فرما دیا مسلمانوں کا ہتھیار دعا ہے، آپ نے کون سا اپنا ہتھیار استعمال کر لیا تھا؟ مگر مجھے بتائیے ان فلسطینی مسلمانوں کے لیے اگر ہم باہر نہیں نکل سکتے تو کم از کم مسجد کی صفوں میں بیٹھ کر اس رب العالمین دل میں پیدا ہونے والے خیال کو بھی جانتا ہے، کبھی دل میں بھی دو الفاظ بول کر فلسطینی بہن بھائیوں اور کشمیری بہن بھائیوں اور دیگر برما غزہ وہاں کے مسلمانوں کے لیے ہم دعا تو کر لیں۔ کم از کم جس مسجد میں دعا ہوتی ہے اس زبان پر نمازیوں کے آمین تک نہیں نکلتی، وہ کہتے ہیں بھائی کوئی پکڑ کر لے جائے گا۔ بھائی کیا ہو گیا، کوئی پکڑ کر لے جائے گا تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، آپ کی موت لکھی ہوگی، بس کم از کم آپ حضور کو منہ تو دکھا سکیں گے، ہم کم از کم حضور کو اتنا تو کہہ سکیں گے۔ میرے محبوب نے فرمایا سارے مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں۔ جمعے کے دن سنت کے مطابق ناخن کاٹتے وقت کبھی ناخن زیادہ کٹ جائے نا تو اوپر سے نیچے تک آپ تل پہ جو ہے بن پانی کہ مچھلی کی طرح آپ تڑپنے لگ جائیں گے، وہ ذرا سا ناخن زیادہ کٹے گا۔ وہاں تو آپ کی بہن بھائیوں، آپ کے گھر کی خواتین، آپ کی بہنوں کی عزتیں اس طرح پامال کی جا رہی ہیں، اور ہم بستروں پر آرام سے سو رہے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے تو صرف فیس بک، ٹویٹر، ٹک ٹاک اور نہ جانے سوشل میڈیا پر ہم مجاہد بن جاتے ہیں۔ بھائی مجاہد اب ہمیں دعا کے ذریعے سے امت مسلمہ کو بیدار کرنے سے بننا ہوگا، ورنہ یاد رکھیں جس طرح وہ پیس رہے ہیں ان کا قصور یہ نہیں ہے کہ وہ اسرائیل میں، وہ فلسطین میں رہتے ہیں، ان کا قصور یہ ہے کہ وہ اسلام کے ماننے والے ہیں۔ بس آپ کا بھی قصور وہی ہے کہ آپ بھی حضور کے غلام ہیں۔ ان کو اصل مسئلہ دین محمدیہ سے ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ صفائے ہستی سے مٹ جائے، مگر وہ کیا مٹائیں گے جنہیں رب تعالیٰ عروج و بلندی عطا فرمائے۔ ہاتھ بلند کر کے دعا کریں اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کی غیب سے مدد فرمائیں اور اسرائیل کو تباہ و برباد فرمائیں، اور اسلام کے جتنے بھی دشمن ہیں رب العالمین سب کو تباہ و برباد کر دے، اور رب العالمین ہمیں بھی غیرت ایمانی نصیب فرمائیں، جرت و بہادری نصیب فرمائیں، اور رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو ایک ہو کر یہودیوں اور عیسائیوں کے مقابلے میں ایک عظیم دیوار، مضبوط دیوار بننے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یا اللہ جو تیرا مقبول بندہ اس دعا میں شامل ہے اس کے صدقے سے آج ہی اسرائیل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور فرانس کو بھی تباہ و برباد کر دے، تیرے نبی کے سارے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے، اور خاص دعا کریں یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی عقل سلیم عطا فرما، انہیں بھی غیرت ایمانی نصیب فرما، یہودیوں اور عیسائیوں کی غلامی سے دور رہ کر مدینے والے آقا کی غلامی نصیب فرما دے۔